نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ الحمدللہ ہمارے جو زیادہ طالبین کے دروس چل رہے ہیں ان میں آج حدیث نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے، اور امید ہے کہ سب ساتھی عبارت بھی لکھ لیتے ہوں گے، ترجمہ بھی اور اس کی تشریحات بھی۔ آج بھی حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے، احباب جو ایسے کوشش کریں کہ نوٹ بھی فرما لیں اور جو بھی ترتیب بن سکے ضرور بنائیں۔ آج کی حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث نقل کی ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس کے نیچے کچھ پوائنٹس ہیں جسے آپ سب نوٹ کریں، اور میرے عزیز طلباء جو ان دروس کو سن رہے ہیں وہ ضرور نوٹ کریں۔ پہلا پوائنٹ، شرم و حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ شعبہ کے معنی ہے کسی شے کا ایک حصہ، اور حیا کو ایمان کا ایک شعبہ اس لیے فرمایا کیونکہ حیا کرنے والا اپنی شرم و حیا کی وجہ سے گناہوں سے رکتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے جو چیز گناہوں کو روکنے کا ذریعہ ہو وہ ایمان کی شاخ ہے۔ اور پانچواں اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایمان کے 77 شعبے ہیں۔ اور چھٹا نقطہ یہ ہے ان میں سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حیا اور ایمان کے ساتھ ساتھ اگر ایک ان میں سے نہ ہو تو دوسرا بھی نہیں ہوگا، یعنی اگر ایک شخص میں حیا نہیں ہے تو سمجھے کہ ایمان نہیں ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس میں حیا نہیں ہوگی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، مشکات شریف سے جو ہے اس کی تخریج کی گئی ہے۔ لغوی صرفی تحقیق جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ حیا کی لغوی تعریف ہے الحیاء هو تغیر لخوف۔ حیا کی لغوی تعریف الحیاء هو تغیر لخوف المذمۃ او العقاب، کہ ندامت کے ڈر سے یا سزا کے ڈر سے چہرے کا رنگ بدل جانا۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ لغوی تعریف کی جو کی ہے حضرات نے کہ ندامت کے ڈر سے یا سزا کے ڈر سے چہرے کا رنگ بدل جائے۔ حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ حیا شرم و حیا شعبہ کا صیغہ فتح یفتح سے بھی آتا ہے اور سمع یسمع سے بھی آتا ہے۔ لغوی معنی شعبہ کا ایسے مختلف کیے گئے ہیں۔ پہلا فرمایا کہ شعبہ کسے کہتے ہیں؟ فرقے کو، کسی شے کا گروہ، شاخ، دونوں سینگوں یا دو شاخوں کے درمیان کا فاصلہ، پانی بہنے کی جگہ۔ اس کی جمع شعب اور شعاب بھی آتی ہے۔ شعب جو ہے وہ شعیب کی جمع ہے جس کے معنی ہے کجاوا، پرانی مشک، توشہ دان کے ہیں۔ الایمان بمعنی مان لینا اور تصدیق کرنا۔ اور آخری جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ترکیب اس حدیث کی کر لی جائے کہ الحیاء و مبتدا شعبۃ صیغہ صفت موصوف من جار، الایمان مجرور، جار مجرور مل کر ثابتۃ سے متعلق ہو کر جو ہے صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کیونکہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ تمام احادیث جو ہے الجملۃ الاسمیہ کے تحت آ رہی ہیں، تو یہ دروس بھی الحمدللہ قاسمیات آفیشل المرتضیٰ اکیڈمی ہی کے تحت الحمدللہ اس کو چلا رہے ہیں۔ تو سارے ساتھی جو ہے کوشش کیا کریں کہ یہ دروس آگے سینڈ کریں، اور خاص کر ثانیہ والے بچے کسی ادارے کے ہوں تو انہیں اس ہمارے گروپ میں ایڈ بھی کریں اور یہ حدیث ان تک پہنچائیں تاکہ ان اسباق کو انہیں فائدہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔